السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم باب نمبر 100 سیرت طیبہ کا پہلا سبق فتح مکہ پڑھیں گے۔ اس سبق میں آپ ایک ایسی عظیم فتح کے بارے میں جان پائیں گے جو کہ سن 8 ہجری کو پیش آیا یہ واقعہ، اور اس میں حق و باطل میں ایسا فرق واضح ہوگا جس کی مثال نہ تاریخ میں کبھی موجود تھی اور نہ کبھی مل سکے گی۔ یہ پوری کائنات کی ایک ایسی عظیم فتح تھی جو بغیر جنگ کے حاصل ہوئی مسلمانوں کو، اور اس میں حق و باطل کے درمیان فرق مٹ گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کی ایک ایسی عظیم مثال ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور اس فتح میں خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے اسے دوبارہ خالصتاً توحید کا مرکز بنا دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو اس کا کچھ تھوڑا سا تعارف تھا فتح مکہ کا۔ اس کے بعد اس کے اسباب اور وجوہات کیا تھی وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا مکہ میں، تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے، جانی دشمن بن گئے، اور لیکن پھر بھی آپ نے اپنی تعلیمات جاری رکھی اور لوگ یک کے بعد دیگر مسلمان ہونے لگے۔ لیکن پھر وہ مسلمانوں جو نو مسلم لوگ تھے ان کو بھی وہاں کے کفار نے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی، اور حضور پاک کے جان کے دشمن بن گئے۔ تو حضور پاک نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور آپ وہاں مکہ سے کوچ کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ لیکن جو لوگ تھے وہاں کے مکہ کے رہائشی تھے، وہاں رہنے والے تھے، ان کے گھر بار وہاں پر موجود تھے، تو وہ ان کا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے شہر کو چھوڑیں اور جو ہے نا اتنی غربت کے عالم میں اپنی ہر چیز چھوڑ کر مدینہ میں جا کر بس جائیں۔ تو ان کے دل میں خواہش تو ہمیشہ سے یہی تھی کہ دوبارہ سے وہ اپنے گھروں کو آباد کریں، دوبارہ سے مکہ جائیں۔ وہاں پر خانہ کعبہ موجود تھا، تو مسلمانوں کا ایک مذہبی لگاؤ بھی وہاں سے تھا اور دلی محبت بھی تھی وہاں مکہ سے، تو وہ تو پہلے دن سے یہی چاہتے تھے کہ ہم واپس جائیں۔ لیکن چونکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے تو حضور پاک نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کی۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ جو ہے لوگوں کا ان مذہبی لگاؤ بھی تھا اور محبت بھی تھی اپنے شہر سے، تو وہ مکہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ دوسری اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مکہ کو جو تھا وہ عرب میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ جب تک کہ مکہ کے لوگ اسلام کی مخالفت پر قائم تھے، وہاں پر عرب کے مختلف قبائل جو تھے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے، اسلام قبول کرنے میں سے ہچکچاتے تھے، ڈرتے تھے وہاں کے لوگوں سے۔ یہ بھی وجہ تھی دوسری، اور اس طرح اس لیے اس مرکزی جگہ کو اسلام کا مرکز بنانے کی خواہش مسلمانوں میں قدرتی طور پر تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے کفر و شرک کی بجائے اسلام اور توحید کی صدائیں بلند ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک شرط تھی صلح حدیبیہ، جو چونکہ ان کی لڑائیاں بہت زیادہ کفار اور مسلمانوں کی لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی تھی، چاہے وہ مدینہ ہجرت کر کے آ بھی گئے تھے، لیکن پھر بھی لڑائیاں جاری رہتی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کرایا تھا، اس کے بارے میں بھی آپ پچھلی کلاسوں میں جان چکے ہیں، صلح حدیبیہ کا۔ اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، لیکن اس معاہدے کے 2 سال کے اندر 2 قبائل تھے مکہ میں، جو کہ ایک بنو خزاعہ مسلمانوں کا تھا اور بنو بکر جو تھا وہ کفار کا تھا۔ وہ جو تھا ان دونوں کے آپس میں اس معاہدے کے 2 سال کے اندر ہی لڑائی شروع ہو گئی، اور جو بنو بکر تھا کفار کا جو تھا وہ اس کے ساتھ کفار مل گئے، اور مسلمانوں کا جو قبیلہ تھا بنو خزاعہ اس کے لوگوں کا قتل عام انہوں نے شروع کر دیا۔ تو بنو خزاعہ جو تھا وہ حضور پاک انہوں نے اپنے ایک مشیر بنا کر حضور پاک کے پاس بھیجا کہ جو ہے نا معاہدے کی یہ شرط تھی جو انہوں نے توڑ دی ہے اور ہمارے لوگوں کا قتل کر دیا ہے، تو ہمیں آپ سے انصاف چاہیے۔ حضور پاک کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر قریشی مکہ کے پاس بھیجا اور 3 شرائط لکھ کر دی کہ یہ 3 شرائط اگر ان کو منظور ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر لڑائی ہوگی، ظاہری بات ہے جنگ ہوگی. کہ پہلی شرط یہ تھی کہ بنو خزاعہ کو ان کے مقتولین کا خون بہا، یعنی جو قبیلہ شکایت لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، حضور پاک نے فرمایا کہ ان کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا خون بہا دیا جائے. دوسری شرط یہ تھی کہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے، یعنی جو کفار جو ہیں وہ جو دوسرا قبیلہ تھا بنو خزاعہ کا مخالف، اس کی حمایت چھوڑ دیں، اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ دینے سے دستبردار ہو جائیں، یعنی اس کو ساتھ دینا اس کا ختم کر دیں. اور تیسری شرط یہ تھی کہ معاہدہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کو ختم کر دیں، کیونکہ آپ نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے، جنگ کی ہے، تو لہٰذا اس کو ختم کر دیں، اب ہم پھر جنگ کریں گے. تو قریش جو تھے وہ بڑے غرور و تکبر میں مبتلا تھے، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے تیسری شرط کو مان لیا اور کہا کہ ہاں جی ہم معاہدہ حدیبیہ ختم کرتے ہیں. لیکن پھر جلد ہی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. وہ کیسے احساس ہوا کہ ان کو وہ جانتے تھے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں بڑھ چکے ہیں اور ہم ان کا اتنا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہے. اور ان کو جلد ہی اپنے کفار کو اپنے غلط فیصلے کا احساس ہوا اور انہوں نے تجدید معاہدہ کے لیے ابو سفیان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. تجدید معاہدہ کسے کہا گیا؟ کہ کیا مطلب ہے تجدید معاہدہ؟ یعنی جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا تھا اس کے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس تیسری شرط کو مانتے ہیں کہ اس کو ختم کرتے ہیں، لیکن دوبارہ ان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا ہم اس معاہدے کو دوبارہ سے کرتے ہیں، تجدید معاہدہ کرتے ہیں، یعنی اس کو دوبارہ سے ہم مانتے ہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے اپنا کس کو مشیر بنا کر بھیجا؟ ابو سفیان کو، جو حضور پاک کے چچا بھی تھے، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت خداوندی کے تحت کوئی جواب نہیں دیا. یعنی آپ کو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت بھی نظر آ رہی تھی کہ ہاں جی اب معاہدہ ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے آپ نبی تھے، آپ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، تو آپ کو سمجھ آ جاتی تھی کہ جو ہے نا یہ کام اب مزید نہیں چل سکتا، یہ معاہدہ مزید نہیں چل سکتا، ہمیں جنگ کرنی ہوگی ان کے ساتھ. تو آپ نے ابو سفیان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار کی. اور اس طرح یک کے بعد دیگرے ابو سفیان جو تھے وہ حضور پاک کے پاس جانے کے بعد اور بھی کئی صحابہ کے پاس پہنچے اور اپنی تجدید معاہدہ والی جو بات تھی اس کو دوبارہ سے انہوں نے بتایا ان کو کہ ہم دوبارہ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن صحابہ کرام حضور پاک کی مرضی کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، تو ابو سفیان کو ناکام مکہ مکرمہ واپس جانا پڑا. اچھا، یہ تو تھے اسباب اور واقعات، اسباب اور وجوہات. اور اس کے بعد اس جنگ میں واقعات کیا پیش آئے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے جانے کے بعد 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 کا ایک لشکر تیار کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، وہیں پر رہتے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے. ٹھیک ہے، راستے میں آپ ملے. ایک مدینہ سے مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک وادی فاطمہ آتی تھی، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ وہاں پر پڑاؤ ڈالا، یعنی کچھ دیر کے لیے وہاں پر رکے رات کو، اور حکم دیا اپنے لوگوں کو کہ وہ مختلف جگہوں پر آگ جلائیں، آگ کے بڑے بڑے الاؤ جلانے کا حکم دیا. اس طرح سینکڑوں لوگوں نے سینکڑوں جگہوں پر آگ جلائی. رات کی تاریکی میں اتنی تعداد میں الاؤ روشن ہونے سے مکہ مکرمہ والے کیا ہو گئے؟ حیران رہ گئے کہ اتنی روشنی ان کو رات کے اندھیرے میں نظر آنے لگی، تو وہ ڈر گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو آخر کار قریش نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ابو سفیان کو پھر بھیجا. ابو سفیان کی ملاقات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس سے ہوئی اور ابو سفیان کو حضرت عباس نے سمجھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کروائی، اور اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا.
یہ سب سے بڑی اچیومنٹ تھی مسلمانوں کی کہ ابو سفیان جو کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن تھا، اس نے جو تھا وہ کیا کیا، ان کا قریش مکہ کی طرف سے سفیر بن کے آیا ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب قریش مکہ کو اس بات کا پتہ چلا تو ان کے حوصلے بہت پست ہو گئے۔ دوسرا انہوں نے آگ کے الاؤ دیکھے کہ یہ تو مسلمان جو ہیں وہ بڑے غصے اور جلال میں آ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں، تو اس سے بھی مسلمانوں کا رعب دبدبہ ان پر پڑا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ 10 رمضان المبارک کو یہ روانہ ہوئے تھے اور 17 رمضان المبارک کو اسلامی لشکر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ عام معافی کا اعلان کر دیا اور 2 بڑی شرائط رکھیں کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں یا حرم پاک میں پناہ لے گا، خانہ کعبہ میں پناہ لے گا، تو اس کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جس نے جو کچھ بھی کیا ہے، اب اگر جب ہم وہاں مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں اور اس وقت کوئی ابو سفیان کے گھر میں یا حرم پاک، یہ قریش مکہ کے لیے ایک بڑی ہی ایک سزا کا وہ تھا کہ جو ابو سفیان ان کا حمایتی تھا مسلمان ہونے کے بعد، اس کے گھر کو حضور پاک نے پناہ گاہ تصور کیا اور لوگوں کو سے کہا، لوگوں سے فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر یا حرم پاک میں جو پناہ لے گا تو اس کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک دوسری تدبیر کیا اختیار کی کہ اپنے جو لشکر تھا 1000 کا لشکر، 10,000 کا لشکر، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور چاروں طرف خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے انہوں نے کنٹرول خانہ کعبہ کا حاصل کر لیا اور 4 مختلف راستوں سے اس لشکر 4 لشکروں کو جو ایک لشکر کو 4 حصوں میں جو تقسیم کیا تھا، اس کو الگ الگ راستوں سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ کسی طرف سے بھی قریش مکہ مسلمانوں پر حملہ آور نہ ہو سکے، بلکہ ہم ہی چاروں طرف سے ان پر حملہ کریں اور ہمیں شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس طرح بھی قریش پر بڑا ہی رعب دبدبہ پڑا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی طرف سے بھی وہ جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تو آخرکار انہوں نے ہمت کر کے ایک گروہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے سامنے، جس ایک لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، ان کے سامنے وہ ایک گروہ آیا کفار مکہ کا اور معمولی سی جھڑپ کے بعد میدان چھوڑ کر وہ بھاگ گئے۔ اس میں تقریباً 12 مشرک مارے گئے اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا پر جا ملے۔ یوں مکہ مکرمہ بنا کسی بڑی جنگ کے فتح ہو گیا، یعنی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ایک معمولی سی جھڑپ ہوئی، مسلمانوں کا رعب دبدبہ اتنا تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل تھی اور جو ہے انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا، یہ ایک بڑا اہم کام تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوا۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر اور توحید کا مرکز تھا، مگر مشرکین مکان اسے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ حرم میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، 360 بتوں کو توڑا جن کی کفار پوجا کیا کرتے تھے۔ مختلف ان کی عبادات کے لیے مختلف بت تھے، کسی سے وہ روزی مانگتے تھے، کسی سے وہ اولاد مانگتے تھے، تو کسی سے وہ دولت مانگتے تھے، اس طرح کے ان کے بت تھے۔ تو ان کو 360 بتوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے توڑا، اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو توڑتے جاتے اور ساتھ سورت بنی اسرائیل کی اس آیت کی تلاوت کرتے جا رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ترجمہ کہ اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت ہے، اس کی تلاوت کرتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ بت بھی توڑتے جاتے تھے۔ 360 بتوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے توڑا اور حرم پاک کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر شکرانے کے نفل ادا کیے اور باہر آ کر جو قریش اکٹھے تھے، ڈرے ہوئے تھے، ان سے فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے حسن سلوک کی توقع کرتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کر رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ اس کے بعد جب تک آپ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 15 دن یعنی فتح مکہ کے بعد 15 دن قیام فرمایا اور اپنے بعض عطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر بنا کر مدینہ تشریف لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو بہت ستایا تھا ان کو بھی آپ نے معاف کر دیا، اور آپ نے کہا کہ میں آپ سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ 15 دن تک وہاں رہے اور اپنے بعد حضرت عطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ نتائج و اثرات کیا ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اتنی عظیم فتح تھی کہ اس سے حق و باطل کا فرق مٹ گیا تھا۔ بیت اللہ جو کہ کفر اور شرک کا مرکز بنا ہوا تھا اس کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ مذہبی جو مسلمانوں کا لگاؤ تھا وہ ان کا برقرار ہو گیا، اور وہ ایک مکہ جو تھا وہ ایک مذہبی مرکز بن گیا۔ لوگوں نے گروہ در گروہ اسلام قبول کیا اور عرب میں چاروں طرف اسلام پھیل گیا، اور جو اندرونی خطرات تھے مسلمانوں کو یعنی ہر وقت خانہ جنگی ہوتی رہتی تھی وہ بھی ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد فتح مکہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کی بہترین مثال ہے کہ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اور یہ اسلام کی آفاقی تعلیمات کا بھی مظہر ہے کہ اسلام امن و محبت کا دین ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے تشریف لائے، اور اس سے بڑی عفو و درگزر کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ یہ تھا فتح مکہ کے بارے میں، آپ نے اس کے کیا جانے، تھوڑا سا اس کا تعارف میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد اس کے اسباب اور وجوہات کیا تھیں، پھر واقعات کیا کیا پیش آئے، کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور اس کے نتائج و اثرات کیا مرتب ہوئے، یہ سب آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ایکسرسائز پر آ جائیں تو یہ مناسب ترین پر نشان لگائیں، یہ آپ نے سبق کی اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ خالی جگہ پر بھی اور مناسب ترین جواب کا انتخاب کر کے آپ نے اس کو بک پر ہی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد مختصر سوالات کی طرف آ جائیں تو پہلا سوال ہے کہ فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کی کس شرط کی خلاف ورزی کی گئی تھی؟ کس شرط کی خلاف ورزی کی گئی تھی؟ تو پیج نمبر 33 پر آ جائیں۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ یہاں سے لے کر وہاں بھی قتل و غارت کیا، وہاں بھی قتل و غارت کیا۔ یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے جی۔ اچھا، دوسرا کوشچن، فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ دوسرا سوال 35 پیج نمبر 35۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے لے کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اچھا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو 4 حصوں میں کیوں تقسیم کیا؟ تو اس کا میں آپ کو خود سے ہی بتا رہی ہوں، آپ لکھ لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو 4 حصوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ قریش مکہ پر مسلمانوں کا رعب دبدبہ پڑے، اور چاروں طرف سے مسلمان گھیر لیں، اور کسی طرف سے بھی کفار کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا موقع نہ مل سکے، اور کوئی بھی مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا لشکر اسلام کو۔ حضرت ابو سفیان نے کیسے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابو سفیان نے اسلام کیسے قبول کیا؟ تو حضرت ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس رضی اللہ، یا یہاں سے لکھ لیں کہ لشکر اسلام نے یہاں سے لکھ لیں پیج نمبر 34۔ لشکر اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ لکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق وادی فاطمہ سے لے کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہاں تک لکھ لیں۔ اچھا جی،
5واں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر روب ڈالنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی؟ کیا تدابیر اختیار کی؟ سب سے پہلے تو آگ کے الاؤ جلانے کا یہ والا پوائنٹ آ جائے گا پیج نمبر 34 پر، آگ کے الاؤ جلانے کا حکم دیا۔ دوسرا، ابو سفیان کو اسلام قبول کروا لیا۔ تیسرا، عام معافی کا اعلان کیا۔ چوتھا، حضرت ابو سفیان اور حرم پاک کو پناہ گاہ مسلمانوں کے لیے قرار دیا۔ پانچواں، اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ بس یہ 5 ہوں گے، یہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات پہ آ جائیں۔ فتح مکہ کے اسباب و وجوہات بیان کریں۔ اسباب و وجوہات کی ہیڈنگ دیں گے اور اس میں آپ پوائنٹس میں اگر آپ لکھ لیں تو پھر آپ کو بہت اچھا ہو جائے گا کہ نمبر 1 پوائنٹ یہی پیج نمبر 33 سے لکھیں، اسلام کے ظہور سے حق کو باطل میں جو کشمکش چل رہی تھی اسے ختم کرنے کے لیے مکہ کو فتح کرنا ضروری تھا۔ نمبر 2، اس کو مکہ مکرمہ کو عرب میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ جب تک مکہ مکرمہ کے لوگ اسلام کی مخالفت قائم تھے، عرب کے بہت سے قبائل اور علاقے اسلام قبول کرنے سے ہچکچاتے تھے، اس لیے اس مرکزی جگہ کو اسلام کا مرکز بنانے کی خواہش مسلمانوں کو قدرتی طور پر تھی۔ دوسرا یہ ہو جائے گا۔ تیسرا، مسلمان وہ چاہتے تھے کہ بجائے آپ لکھے مسلمان چاہتے تھے کہ یہاں سے کفر و شرک کی بجائے اسلام اور توحید کی صدائیں بلند ہوں۔ 3، چوتھا، صلح حدیبیہ کے معاہدے میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ جنگ نہیں ہوگی۔ ابھی صلح کو پھر اس کے بعد آپ اس پر آ جائیں کہ ابھی صلح کو 2 سال ہی گزرے تھے کہ سن 8 ہجری میں ایک رات بنو بکر نے بنو غزایہ پر شب خون مارا، بس یا ان کی آپس میں جنگ ہو گئی یہ۔ اور پھر 5واں پوائنٹ آپ لکھیں گے، ایک اور شرط یہ تھی کہ قبائل عرب فریقین معاہدہ میں سے جس کے چاہیں حلیف بن جائیں۔ چنانچہ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمان، یا یہ والی نہ لکھیں، بس یہ 4 بہت ہیں۔ پہلا، یہاں سے لے کر اسلام کے ظہور سے لے کر فتح کرنا ضروری تھا، 1 پوائنٹ۔ دوسرا، مکہ مکرمہ کو عرب میں مرکزی حیثیت حاصل تھی سے لے کر قدرتی طور پر تھی، یہ دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ، مسلمان چاہتے تھے کہ یہاں سے کفر و شرک کی بجائے اسلام اور توحید کی صدائیں بلند ہوں۔ اور چوتھا، صلح حدیبیہ کے معاہدے میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان قریش مکہ کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ سن 8 ہجری میں ایک رات بنو بکر اور نے بنو خزاعہ پر شب خون مارا، بس۔ اور بنو خزاعہ نے جان بچانے کے مشکل سے حرم میں پناہ لی۔ ادھر تک کر، یہ اس کے اسباب اور وجوہات تھیں۔ اور اس کے بعد فتح مکہ کے نتائج و اثرات بیان کریں۔ نتائج اور اثرات، یہ پیج نمبر 35 پر، اس کو بھی نتائج و اثرات کو بھی اگر آپ پوائنٹس میں لکھ لیں اس پورے پیراگراف کو تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ فتح مکہ دراصل عرب میں ایک شاندار انقلاب کا نقطہ عروج تھا، پہلا پوائنٹ۔ اس دن حق و باطل میں فرق ہوا۔ دوسرا، بیت اللہ جو کہ کفر و شرک کا مرکز بن چکے اسے بتوں سے پاک کیا گیا۔ تیسرا، پھر تا قیامت اسے توحید اور ہدایت کا مرکز بنا دیے گئے۔ چوتھا، لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اسلام عرب۔ 5واں، اندرونی خطرے ختم ہو گئے۔ چھٹا، عفو درگزر کی مثال۔ 7واں، یہ اسلام کی آفاقی تعلیمات کا مظہر ہے اور اسلام امن اور محبت کا دین ہے اور داعی اسلام۔ یہ 7واں 8واں 8 پوائنٹ اس کے سارے پوائنٹس میں لکھ لیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ فتح مکہ کے اسباب و وجوہات جو ہے وہ تفصیلی سوال ہے، تو ادھر تو تھوڑا سا اگر آپ اس کو سرچ کر لیں یا خود اس سے اس کے پوائنٹس بنا لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ میں نے آپ کو بہت سمجھایا بھی ہے کہ یہ کیسے ہیں، اس کے اسباب کیا کیا تھے، تو اگر آپ پوائنٹس میں لکھ لیں 6 1 پوائنٹ 7 پوائنٹ ہو جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کاپی پر اپنی نیٹ کرنا ہے۔ مختصر سوالات کے جوابات بھی اور تفصیلی سوالات کے جوابات بھی آپ نے کاپی پر ہی کرنے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔